اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 91۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وما اور نہ، قدروا قدر پہچانی انہوں نے، اللہ کی، حق قدرہ جیسے حق تھا اس کا، اذ جب، قالو انہوں نے کہا، ما نہیں، انزل اتاری، اللہ نے، علی پر، بشرن کسی آدمی، من شیئن کوئی چیز، قل آپ پوچھئے، من انزل کس نے اتاری تھی، الکتاب کتاب، الذی جسے، جاء بہ لے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، نوراً جو نور، وہدن اور ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم نے بنا لیا اسے، قراطیس الگ الگ کاغذ، تبدونہا ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفون اور چھپا لیتے ہو، کثیراً بہت سا، وعلمتم اور تمہیں سکھایا گیا، ما جو، لم تعلموا تم نہ جانتے تھے، تم، ولا اور نہ، آباؤکم تمہارے باپ دادا، قل آپ فرمائیے، اللہ، ثم پھر، ذرہم چھوڑ دو انہیں، فی میں، خوضہم بیہودہ باتوں، یلعبون وہ کھیلتے رہیں۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے مطالبات کا رد کیا، ان کے اعتراضات کا رد کیا۔ کفار و مشرکین کا ایک بہت بڑا اپنے بارے میں دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس کی نفی کی گئی کہ تم ہرگز اس بت پرستی کے اندر ملوث ہو کر ملت ابراہیمی کے ساتھ تمہارا دور دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، تم ہرگز ملت ابراہیمی پر نہیں ہو۔ ملت ابراہیمی پر جو انبیاء کرام کاربند رہے، اللہ پاک نے ان میں سے چند ایک کے نام لے کر بطور نمونہ ان کے سامنے یہ نام رکھے کہ یہ وہ انبیاء کرام ہیں جو ہدایت پر تھے اور ملت ابراہیمی پر تھے، تمہارا ملت ابراہیمی سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ کفار و مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، نبوت کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ اب نبوت کے بارے میں انہوں نے سوچنا اس وقت شروع کیا جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہیں اور وہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے رہے۔ قرآن مجید کا جو جمال ہے اور جو خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے، صوری حسن کہیں، ظاہری حسن کہیں، معنوی حسن کہیں، یہ حسن ان کو لبھانے لگا۔ اس قرآن کے کلام کے اندر اتنی جاذبیت تھی، اتنی کشش تھی، اور اس قدر اٹریکشن تھی قرآنی آیات کے اندر، قرآنی کلام کے اندر، کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ کوئی شخص کیا نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو کفار و مشرکین نے یہ جاننے کے لیے رابطہ کیا یہودیوں کے ساتھ۔ یہودیوں نے صاف نفی کر دی، یہودیوں نے کہہ ڈالا کہ کسی انسان پر اللہ کلام اتارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اہل حرم، تم ہرگز اس شخص کو نبی نہ ماننا۔ ہمارا تجربہ، ہمارا علم، ہمارا مشاہدہ وہ یہ ہے کہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کا انتخاب ہی نہیں کرتا۔ یہ یہود نے کفار و مشرکین کو اس پٹڑی پر چلا دیا، اس راستے کا مسافر بنا دیا، اور ان کو یہ عقیدہ دے دیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب کفار و مشرکین جو تھے وہ تو اس بارے میں نابلد تھے، ناآشنا تھے کہ کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے، ان کے ہاں سرے سے نبوت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔
تو یہود نے جب ان کے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا کر دی، ان کو الجھا دیا، وہ تو سوچنے پر مجبور تھے۔ قرآن مجید ان کے سامنے نازل ہوتا، قرآن مجید کی آیتیں وہ سنتے، قرآن مجید کا جب وہ حسن و جمال دیکھتے تو وہ سوچتے کہ ہاں کوئی انسان نبی ہو سکتا ہے، یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ جب وہ سوچنے پر مجبور ہوئے تو ان کو راہ راست سے ہٹا دیا یہود نے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان یہود کی پھر نفی کی، ان کے اس عقیدہ کی۔ کیسے نفی کی؟ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کا حق تھا۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کی قدر کو پہچان لیا ہے کہ میرا رب میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا پالنہار ہے، مجھے پیدا فرمانے والا ہے، مجھے دنیا کی اور آخرت کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچاننے کا حکم یہاں دیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ بات ہو رہی ہے یہود کی کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ کیا کہہ کر؟ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز، یعنی وحی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ایک بہتان لگایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک جھوٹی بات لوگوں کے سامنے بیان کی۔ جب کفار و مشرکین ان یہود کے پاس آئے کہ تم بتاؤ کہ انسان کی طرف وحی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی، کوئی انسان مقام نبوت پر سرفراز ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انسانوں کی طرف بھیجنے کے لیے کسی انسان کو بطور نبی منتخب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے آگے سے کہہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر وحی نہیں اتاری، کوئی چیز نہیں اتاری، آج تک وحی کسی انسان پہ اتری ہی نہیں ہے۔ یہ نفی کر دی انہوں نے، یہود نے، اور مشرکین مکہ کے ذہنوں کے اندر یہ ایک غلط عقیدہ رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر اپنا کلام اتارا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی انسان کو نبوت کے لیے چنا ہی نہیں ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، قل آپ پوچھئے کس نے اتاری تھی وہ کتاب جسے لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، جو سراسر نور تھی اور سراپا ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اہل یہود سے پوچھئے وہ کتاب جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ کتاب کس نے اتاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ اے یہودیو، تم جو کہتے ہو کہ انسان نبی بن ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو منصب نبوت سے سرفراز کر ہی نہیں سکتا، تو اے یہود ذرا یہ تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام فرشتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی جن تھے؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے تو پھر اس بات کا تم انکار کیسے کرتے ہو کہ کسی انسان کی طرف وحی آ ہی نہیں سکتی، کوئی انسان نبوت پر فائز ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ نفی تم کیسے کرتے ہو؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آئے تھے، وہ کتاب ایک انسان پہ اتری تھی، اور اللہ پاک نے تورات کی عظمت کو بیان فرمایا کہ تورات نور تھی، سراسر نور تھی اور سراپا ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کی اس بات کی نفی کر دی گئی کہ انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک نے نفی کر دی کہ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، انسان نبی بن سکتا ہے، تم اس بات کو مانتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ پاک نے ان کی ایک اور نظریہ کی نفی فرمائی، ان کے ایک اور نظریہ کی نفی وہ کیسے فرمائی؟ تجعلونہ قرات عیسیٰ،
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس تورات کا کیا حشر کیا، تمہارا رویہ، تمہارا سلوک اس تورات کے ساتھ کیا تھا؟ تجعلونہ قراطیس، تم نے تو بنا لیا ہے اسے الگ الگ کاغذ، تم نے تو تورات کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تم نے تورات کے حصے بکھرے کر دیے، تم نے تورات کو کئی ٹکڑوں کے اندر منقسم کر دیا۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، ظاہر کرتے ہو اسے اور چھپا لیتے ہو اس کا بہت سا حصہ۔ تم نے تورات کا کیا حشر کیا، اس کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے تھوڑا بہت حصہ جو تمہارے اپنے مفادات کے مطابق ہے، تورات کا وہ حصہ جس کے ساتھ تمہارے ذاتی مفادات وابستہ ہیں، تمہارا کوئی لالچ وابستہ ہے، تمہاری کوئی منفعت جڑی ہوئی ہے، وہ حصہ لوگوں کے سامنے تم بیان کرتے ہو، تورات کے اس حصے کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہو، اس حصے کو تم بیان کرتے ہو۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور اس کا بہت سا حصہ تم چھپا لیتے ہو، یعنی تورات کے بہت سے ایسے حصے جو تمہارے مفادات کے برعکس ہیں، جن کے اندر تمہارا مفاد پورا نہیں ہوتا، جن کے اندر تمہارے ذاتی لالچ پورے نہیں ہوتے، جن سے تمہارے مفادات کو کوئی ذرہ برابر بھی نقصان پہنچتا ہے، تورات کے ان حصوں کو تم چھپا لیتے ہو، ان حصوں کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتے ہو۔ تمہارا تو تورات کے ساتھ جو حشر ہے وہ یہ ہے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ تم آخری نبی کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کا ہی انکار کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے، یا تم سرے سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی نفی کر رہے ہو؟ اگر انسان کی طرف نبوت نہیں آ سکتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نبی کیسے ہو گئے؟ اب تمہارا شان نبوت، مقام نبوت کے ساتھ یہ سلوک، اور پھر تمہارا تورات کے ساتھ یہ سلوک، تورات کی تم بہت سی آیتوں کو چھپا دیتے ہو، تورات کا وہ حصہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو جس کے اندر تمہارا کوئی ذاتی لالچ ہوتا ہے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ وہ تورات، وہ کتنی عظیم کتاب تھی، اس تورات کے ذریعے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ، جو تم نہیں جانتے تھے، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ تورات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا علم عطا فرمایا ہے، تمہیں بھی عطا فرمایا ہے، تمہارے باپ دادا کو بھی عطا فرمایا ہے، تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو وہ علم عطا کیا ہے جو علم نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو حقیقت کے برعکس جواب دیں گے، ان کا جواب الٹ ہوگا، ان کا جواب غلط ہوگا۔ آپ ان کو خود اس سوال کا جواب دیجئے۔ آیت کے شروع میں جو سوال ہوا، من انزل الکتاب، کس نے اتاری کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جسے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، نورن جو سراپا ہدایت تھی، وہدن سراپا ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے۔ اس سوال کا جواب انہیں خود دیجئے، کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ کون تھا وہ اتارنے والا؟ کون تھا؟ اللہ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سوال کا جواب آپ ان کو خود اپنی زبان حق ترجمان سے دیجئے، کیونکہ وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ یا تو گنگ ہو جائیں گے، ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے، وہ آپ کو جواب اگر دیں گے بھی تو جواب غلط دیں گے۔ آپ ان کو صحیح جواب خود دیجئے، کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے؟ کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری۔ اب اگر وہ یہ جواب سن کر آپ کی بات پر انہیں اطمینان نہ ہو، اگرچہ اطمینان ہو جانا چاہیے، لیکن ان کی طبیعتوں کے اندر چونکہ خبث باطنی ہے، خباثت ان کی طبیعتوں کے اندر بھری ہوئی ہے، اسلام کی عداوت، اسلام کی دشمنی، اسلام کے خلاف حسد سے ان کے سینے جو ہیں وہ ابل رہے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات کی طرف توجہ کریں اور آپ کی بات کو صحیح سمجھیں۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنی بیہودہ، فضول، لغو اور بے بنیاد باتوں کے اندر کھیلتے رہیں۔ ان کا کام جسٹ کھیل ہے، بس کھیل کے سوا ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ انہوں نے دین کو بھی کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔
سو ان کو کھیلنے دیجئے اپنی ان بیہودہ باتوں کے اندر، لغو باتوں کے اندر، اپنے بے بنیاد نظریات کے اندر جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پاؤں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔